اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن عربی میں اس لیے اتارا، اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیے تاکہ لوگ ڈریں اور پرہیزگاری اختیار کریں، اور قرآن سے لوگوں کے دلوں میں نصیحت لینے کا جذبہ پیدا ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ من گھڑنت اور گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، قرآن انہیں صحیح راہ دکھاتا ہے۔ قرآن گناہوں سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن انسان میں نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن سے نصیحت حاصل نہ کی وہ کھنڈہر کے مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا، یؤمنوا باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون۔ تم ایمان لاؤ اللہ اور قرآن کے حکموں پر، اور قرآن کے حکموں کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو، اور اس نور قرآن کے حکموں کی پیروی کرو جو آپ کے ساتھ اترا، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اللہ پاک نے سورہ مریم آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا، تو بے شک ہم نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آسان کیا تاکہ قرآن سے نیکوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو ڈر سناؤ۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 29 میں رب نے فرمایا، لِتَدَبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ رب نے فرمایا، میرے بندوں قرآن کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے عقل مند نصیحت لیں۔ آج قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ قسم کھانے کے لیے، شیطان چھڑانے کے لیے، شفا ثواب حاصل کرنے کے لیے، روح پرواز کرانے کے لیے، بنا سمجھے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس قرآن سے ہمیں زندگی جینے کے طریقے سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، ہم نے اس سے نصیحت لینا چھوڑ دیا۔ قرآن سے نصیحت نہ لینے کی وجہ سے ہمارے عمل اور اخلاق بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ذلت کا سبب یہ ہے کہ قرآن کے حکموں کی نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہیں، قرآن کا ترجمہ نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ قرآن اللہ پاک نے اس لیے نازل کیا تاکہ قرآن کی تعلیم اور انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن کی نصیحتوں پر عمل کر کے سکون کی زندگی دنیا میں گزاریں تاکہ مرنے کے بعد اسے عذاب نہ ملے اور وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ قرآن علم سیکھنے پر زور دیتا ہے۔ قرآن عقل مند اور سمجھداری سے کام لینا سکھاتا ہے۔ قرآن اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن سچائی، امانت داری، عہد پورا کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن لوگوں پر رحم کرنا، معاف کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن کمزوروں، بوڑھوں کو گلے لگانا سکھاتا ہے۔ قرآن بہادری، سنجیدگی، حق پر قائم رہنا سکھاتا ہے۔ قرآن آپس میں مل کر رہنا سکھاتا ہے۔ قرآن جنت میں جانے کا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ قرآن ہر برائی سے روکنا سکھاتا ہے، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، بے ایمانی، حسد، جلن، بغض، قتل، مار پیٹ، ظلم کرنا، زنا، شراب پینا، چوری، فساد، کم وزن تولنا، ان تمام برے کاموں سے روکتا ہے۔ اگر تمام انسان قرآن کی ہدایت پر عمل کرے گا تو پوری دنیا میں امن ہی امن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا،
میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ قرآن کی پیروی کرنے والا گمراہ نہ ہوگا۔ رب نے فرمایا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ آسمانی ہدایت یعنی قرآن کے حکموں کی پیروی کریں گے وہ لوگ نہ دنیا میں گمراہ ہوں گے نہ آخرت میں بدنصیب ہوں گے۔ ناظرین، اللہ پاک نے بتا دیا تمام انسانوں کی جو قرآن کے ترجمے کو سمجھ کر اس کے حکموں کی پیروی کرے گا تو اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی اور وہ عذاب سے بچ کر جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین غور کریں، ہم پورے رمضان قرآن سنتے ہیں لیکن جب قرآن کو ترجمے سے سمجھو گے نہیں کہ کیا حرام کیا حلال، کیا ثواب کیا عذاب، کیا اچھا کیا برا، تو ہم قرآن کے حکموں کی پیروی کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما امانا بالقرآن من استحل محرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے اوپر دنیا میں حلال کر لیا، قیامت میں یہ نہیں مانا جائے گا اس کا ایمان قرآن پر تھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرے۔ اللہ کی ہدایت قرآن کے حکموں کو چھوڑ کر اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ناظرین، اللہ نے فرما دیا کہ قرآن کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والا گمراہ ہے اور میں اسے ہدایت نہیں دوں گا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھیں اور رمضان میں جو حافظ صاحب تراویح پڑھانے آتے ہیں ان سے کہیں کہ ہر پارے میں سے ہمیں روز 26 دن تھوڑا تھوڑا حکم ہمیں سمجھائیں تاکہ ہمارا معاشرہ سدھرے گا۔ استغفر اللہ۔ چینل فالو کرے، ویڈیو شیئر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔